الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، کسی کو آزماتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو عطا کر کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ وہ جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے اس سے لے لے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، اور وہ ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بہت پسند فرماتے جو کسی غریب کی، کسی لاچار کی، کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی مدد کرنے میں لگا رہتا، کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد فرماتا۔ اور یہ بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غریبوں، مسکینوں، لاچاروں کی مدد میں لگا رہتا ہے، وہ یوں سمجھ لو کہ وہ جہاد میں مصروف ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو کفار کو، غیر مسلموں کو قتل کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اب وہ جو راستے پہ چلے ہوئے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غریبوں کی مدد فرما رہا ہے، مسکینوں کی مدد یہ نہیں کہ دکھاوے کی مدد ہو رہی ہو، کہ دیکھ لیں، لوگ دیکھیں کہ یہ بندہ تو واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، یہ تو بڑی مدد کرتا ہے، یہ تو بڑا تعاون کرتا ہے، یہ غریبوں کا بڑا ہمدرد ہے۔ نہیں، نیت دیکھنی ہوگی، نیت کیا ہے۔ اور نیت سے حدیث شریف یاد آتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار دکھاوے پر نہیں۔ اگر ہماری نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی ہے تو پھر ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر ہماری نیت دکھاوے کی ہے یا کوئی اور ہے تو ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کسی غریب کی، کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی، کسی لاچار کی مدد کرنے لگیں، یہ نہ ہو کہ آپ آج تو مدد کر کے چلے گئے اور اس کو آئندہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہی پچھتاوا اٹھانا پڑ جائے، لوگوں کے طعنے سننے کو مل جائیں پوری زندگی کے لیے۔ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک لوگوں کی باتیں سنتا رہے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اس فعل کی وجہ سے اس شخص کی دل آزاری ہو۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسے میں نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے جہاد میں سفر کر رہا ہو، جو غریبوں کی، لاچاروں کی، مسکینوں کی مدد فرماتا ہے۔ اب یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین کربلا کے شاہکار، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے، لمحہ کتنا ہوتا ہے اگر ہم غور کریں، لمحہ کہتے کس کو ہیں؟ ایک پلک جھپکنا، ایک سیکنڈ،
آپ نے فرمایا کہ لمحہ بھر کے لیے کسی غریب کی، کسی شخص کی مدد کرنا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے، بلکہ اس کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک لمحہ بھر کا اجر جو عطا فرمائے گا وہ 1 ماہ نفلی اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ غور کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، وہ چاہے مدد مالی طور پہ ہو، چاہے وہ کسی اور طرح سے ہو، چاہے وہ ان کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ پہنچانے میں ہو، تو مدد جو ہے اب یہ جو ہے اس کے لیے 1 ماہ مسجد میں نفلی اعتکاف سے بھی زیادہ افضل ہے، 1 لمحہ بھر۔ تو غور کریں، یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو دیا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میری راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے، اس کے دل میں میرے بندوں کے بارے میں کتنا درد ہے، یہ کتنا ہمدرد ہے میرے بندوں کے معاملے میں، یہ میرے جو غریب بندے ہیں ان کے ساتھ کہاں تک تعاون کرتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے، لینے والوں میں شامل نہیں کیا۔ اگر وہ مالک ہے، کر سکتا ہے، اگر وہ الٹ کر دے، اگر ہمیں لینے والوں میں شامل کر دے تو ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے سے یہ جو اس نے نعمتیں دی ہیں وہ واپس لے لے، وہ چھین لے، اس سے پہلے توبہ بھی کریں اور اس کے بندوں کی مدد بھی کریں، اس کے بندوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، اس کے بندوں کا خیال کریں، اپنے محلے میں نظر دوڑائیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، اپنے عزیز و اقارب میں نظر دوڑائیں، جو بھی غریب ہے، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، دیکھیں دعائیں کیسے ملتی ہیں اور رب تعالیٰ کیسے قسمت بدلتا ہے۔ مساکین کے ساتھ تعاون کریں، غرباء کے ساتھ تعاون کریں، جو بھی ہمارے رشتہ داروں میں ہیں، محلے داروں میں ہیں، جو بھی ہیں ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً تعاون کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے دگنا، 10 گنا، 70 گنا اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا اور اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ملے گا۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں غرباء کا ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ فلسطین اور تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب سے سدا کے لیے راضی ہو جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔